ملتے بھی نہیں ان سے؟ نہیں, گھاس ہی نہیں ڈالتے ان کو؟ نہیں گھاس ڈال. سر کیا یہ بات آپ نے شہباز صاحب سے مریم نواز صاحبہ سے کی جو پاکستان میں؟ نہیں جی, میرے لیڈر نواز شریف صاحب. یہ آپ کے لیڈر ہی نہیں؟ نہیں, میں چیف آرگنائزر آپ کی لیڈر نہیں ہے؟ سینئر وائس پریزیڈنٹ, صدر پارٹی؟ لیڈر ایک ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین اکرام, میں ہوں عبدالباسط سواتی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل. ناظرین اکرام, پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. یہ میری رائے ہے نا, لیڈر میرے نواز شریف صاحب ہیں. ایک تعلق ہے, ایک ٹرسٹ ہے, ایک رسپیکٹ ہے, وہ قائم ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی لیڈر ایک ہوتا, لیڈر تو ایک ہوتا لیکن پارٹی کے اندر ہائرارکیز ہوتی ہے؟ میں نے اس ہائرارکی کو, رپورٹنگ لائن, اگر میں کہوں رپورٹنگ لائن آپ کی شہباز شریف ہیں اور مریم نواز, میں نے اس ہائرارکی کو ہمیشہ رسپیکٹ دی ہے. اور میں نے یہ بہت پہلے, جب میں نے زندگی میں پہلی دفعہ مجھے عہدہ دیا گیا کہ آپ یہ ذمہ داری سنبھالیں سینئر نائب صدر کی, میں نے اس وقت بھی بتا دیا تھا میاں صاحب کو اور مریم بی بی کو کہ جب یہ ایک جنریشنل چینج پارٹی میں آیا تو میں اس کا حصہ نہیں رہ سکتا. اور میں نے اسی دن یہ استعفیٰ اس پارٹی کے عہدے سے دے دیا تھا. میں آج ایک تو اس کا مطلب پارٹی مریم نواز کے ہاتھ میں چلی گئی؟ نہیں, پارٹی شہباز صاحب صدر ہیں, ان کے ہاتھ میں. آخری بات کب ہوئی آپ کی؟ میں دیکھیں, پارٹی ہاتھ میں کسی کے نہیں ہوتی, پارٹی اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے جس کو عوام ٹرسٹ کرتے ہیں. آپ جنریشنل چینج کی بات آپ ہی کر رہے ہیں نا. جنریشنل چینج جب آپ لیڈرشپ کی, کوئی نیا لیڈر سامنے آئے گا سر تبھی تو آپ چھوڑ رہے ہیں نا. جنریشنل چینج میں سے نہیں چھوڑ رہا. مریم نواز سے آخری ملاقات, مریم نواز سے آخری ملاقات کب ہوئی؟ میری کسی سے ملاقات نہیں ہے. میں ایک عام آپ ملتے بھی نہیں ان سے؟ نہیں, گھاس ہی نہیں ڈالتے ان کو؟ نہیں, گھاس ڈالنے کی کوئی بات نہیں ہے. میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے نا. سر آپ کی پارٹی کیا بات کر رہے ہیں؟ میں پارٹی کا ایک ادنا ممبر ہوں, میرے پاس کوئی پارٹی کا عہدہ نہیں ہے. میں اس پارٹی کا MNA تھا 12 اگست. سر دیر از اے ریزن وائی اسی جگہ مسلمان نواز کھوکھر بیٹھ کے کہتا ہے اگر شاہد خاقان عباسی پارٹی میں ہوگا تو پارٹی بنے گی, اگر شاہد خاقان عباسی نہیں ہوگا تو پارٹی نہیں بنے گی. میں پارٹی کی بات کر میں آزاد الیکشن لڑوں گا. نہیں, میرا سوال سن لیں. قد کاٹ کی وجہ سے کہہ رہے ہیں نا, اور تو کوئی وجہ نہیں. ایک قد آپ کا, آپ سابق وزیر اعظم ہیں, آپ اس پارٹی کے, یہ ان کی مہربانی ہے. میں ان کو سر آپ آج اکیلے یہاں بیٹھے ہیں, آج سے نہیں پچھلے 1.5 2 3 4 سال سے آپ یہاں پہ اکیلے آ کے پروگرامز میں بیٹھتے ہیں, اسی وجہ سے بیٹھتے ہیں نا. یہ آپ کی شفقت ہے. میرے پاس نہیں, آپ ہر ٹی وی چینل پہ اس طرح بیٹھتے ہیں سر. یہ بھی آپ کی مہربانی, قد کاٹ کی وجہ سے ہی ہوگا نا. آج آپ مجھے یہ اس رائے کا آپ ہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا قد ہے کیا کاٹ ہے. قد تھوڑا زیادہ ہے, باقی 6 فٹ 4 انچ آپ کا وہ قد ہے, لیکن میں سیاسی قد کی بات کر رہا ہوں. جو ہے وہ آپ ہی فیصلہ کر لیں کہ کیا قد. مجھے لگتا ہے کہ آپ 2 کشتیوں میں سوار ہونا چاہتے ہیں. آپ میاں صاحب کی بھی آپ تھینک یو کرنا چاہتے ہیں, اور پھر میں معذرت سے جی, میں کبھی زندگی میں 2 کشتیوں کا قائل نہیں ہوں. ابھی 2 کشتیاں ہیں نا آپ کی؟ میری کوئی کشتی نہیں ہے. میں نے آپ کو کہہ دیا کہ میں ٹائٹینک میں بیٹھے. ویسے اگر ملک میں سیاست کا یہی انداز ہے جو آج ہے تو میں الیکشن لڑنے کا قائل نہیں. اور یہ بات وہ آدمی کر رہا ہے جو 9 الیکشن لڑ چکا ہے. اگر میں یہ بات کر رہا ہوں تو آپ کچھ اس کو, پھر نئی پارٹی کیا کرے گی؟ نئی پارٹی ایک جدت دے گی, ایک راستہ دے گی. یہ میں آپ عمران خان سے ملنے جائیں گے جیل؟ نئی پارٹی جو ہے, یہ جو بھی آئی, 1 آئی 2 چلو شکر آپ نے یہ تو مانا ہے کہ نئی پارٹی بنا رہے ہیں. نئی پارٹی جو بھی آئے گی, 1 آئے 2 آئے 3 آئیں گی, اور وہ وجہ ہوگی ان پارٹیوں کی ناکامی. 2 تو آ چکی ہیں سر, استحکام پاکستان اور نہیں, وہ استحکام پاکستان تو آئی, اس کے بعد بھی 2 بن گئی ہیں. اس کے بعد بھی 2 بنی ہے. اخبار میں پرسوں آیا تھا 2 جماعتیں اور رجسٹر ہو گئی ہے. پاکستان الحمدللہ 100, آپ نے 3 کا کہا تو 4 ہو گئی ہیں, 170 پہ کراس کر گئی ہے. وہ 3-4 بنے گی, کیونکہ سپیس دے دی ہے ان جماعتوں کی ناکامی نے. جو اسٹیبلش جماعتیں ہیں آج وہ عوام کے مسائل, ملک کے مسائل حل کرنے میں ناکام رہی ہیں. عوام ان کو ان مسائل کا حصہ سمجھتے ہیں. سر آپ کیونکہ حلقے کے لوگوں سے بات کریں, اس وقت آپ کا حلقہ کس طرف جا رہا ہے, کون سی پارٹی کی طرف جا رہا ہے, مقبول کون ہے؟ یہ تو وہ تو الیکشن ہی بتائے گا جی. سر لوگ آتے ہوں گے آپ کو بتا. دیکھیں سر, ہم دیکھیں لوگ سرویز کراتے ہیں, آپ نے بھی دیکھے ہیں, میں نے بھی دیکھے ہیں, ہر قسم کی رائے آتی ہے. اس میں کیا رائے اس بات کا اظہار جو ہے وہ آپ کو الیکشن کی دل ہی ملے گا. اگر آپ دیکھیں ایک سیاستدان کے طور پہ آپ کا ایک اتنا ایکسپیرینس ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, 35 سال 9 الیکشن, آپ کو سروے کی ضرورت تھوڑی ہے. آپ کو پتا ہوتا ہے کہ الیکشن میں وہ تو میں جو آدمی الیکشن لڑتا ہے 1 ووٹ ہی ملتا ہوا کہ میں ہی جیت رہا ہوں. ہر جماعت سمجھتی ہے میں ہی جیت رہی ہوں. اچھا, آپ نے جواب نہیں دینا. اور میاں صاحب نے سوچے, ابھی انہوں نے آپ کو جواب کوئی نہیں دیا, نہ روکا, نہ کہا کہ الیکشن لڑے, اور نہ کہا کہ میں عمران خان سے بات کروں. کوئی سوال بھی نہیں کیا جس کا مجھے جواب چاہیے تھا. میں نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا, انہوں نے رائے کا اظہار کیا. کوئی رائے دی انہوں نے ملک کے معاملات پر. میں نے بتایا نا کہ اس جو ملاقات تھی انہوں نے یہی کہا میں آ کے حل کر لوں گا.
نہیں ان کے یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے، لیکن وہ یہی دعویٰ ہے سر. اس کدھر رہ رہے ہیں آپ؟ اس دنیا ملک کے کے کون سے سیارے- کونے میں رہ رہے اس ہیں؟ ملک کے آپ ٹی وی نہیں دیکھتے؟ جی آپ ٹی وی نہیں میں دیکھتے؟ ٹی وی نہیں دیکھتا، میری یہ یہ آپ کی بڑی ناکامی غلط خرابی ہے، اب سے کیونکہ آج کل روز ایک ہی چیز مسلم لیگ نون بیچ رہی ہے کہ میاں صاحب آئیں گے اور ملک کے مسائل حل کر لیں گے. بالکل میں آپ کو یہ بات اگر آپ ہے، یہ بات ممکن ہوگی، لیکن مجھے اس دعوے کا اظہار میاں صاحب نے کم از کم میری میٹنگ میں نہیں کیا. وہ یقیناً اہلیت رکھتے ہیں، ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں 3 دفعہ، 40 سال سے سیاست میں ہیں، سب سے سینئر سیاستدان ہیں. اکانومی کون پاکستان کی ٹھیک کرے گا اس ملک کی جب مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ آ گئی تو؟ میاں صاحب یا اسحاق ڈار صاحب؟ میں پھر آپ اکانومی کون ٹھیک کرے گا؟ اکانومی ٹھیک ہوئی ہے. آج مسئلہ یہ ہے کہ ہر جماعت پچھلے 3 سال میں اقتدار میں رہ چکی ہے. سر کیا سوال یہ اکانومی ٹھیک کر نہیں، چکی ہے؟ سوال میری یہ بات سن لینا، میری نہیں. بات 16 سن مہینے میں کام نہ کر کے آج وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آؤں گا تو ملک کی معیشت ٹھیک جی ہوگی. میں یہی کہہ کیسے؟ رہا ہوں، میں بھی یہی کہہ رہا ہوں. وہ بھی گزار کے چلی گئی، کیا معیشت بہتر ہوئی ہے؟ کیا ڈار صاحب ٹھیک کر لیں گے آگے؟ شخصیت کی بات نہیں. نہیں چلیں، وہ شخصیت کی بات فائنانس نہیں ہے. منسٹر مجھ سے انہوں نے ڈار صاحب کے بارے میں سوال کریں گے، ڈار صاحب اگر جس کے وزیر اعظم ہوں گے وہ سمجھتا ہے یہ ٹھیک کریں گے، پھر دونوں ذمہ دار ہیں، کام کریں. دیٹس ناٹ دا پوائنٹ سر. پوائنٹ یہ ہے کہ ڈار صاحب وزیر خزانہ رہ چکے ہیں. ڈار صاحب اب یہ 3-4 16 دفعہ مہینے رہ کی چکے. حکومت، ہاں ایگزیکٹلی 16 مہینے حکومت کرنے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کی تختی، لوگوں کو امید ہے کہ میاں صاحب آ کے ٹھیک کریں. میاں صاحب نے فائنانس ڈار صاحب کے حوالے کر دینی کہ سر آپ ٹھیک کر ضروری کے نہیں ہے. دیکھیں بات لیڈرشپ کی ہوتی ہے نا. ہر شخص جو پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ ایک طریقے سے اپنی حکومت چلاتا ہے. کیا اختیار کس کو دیتا ہے، کیسے کام کرواتا ہے، یہ اس کا کام ہوتا ہے. تو شہباز صاحب جو کام نہیں کروا سکے وہ میاں صاحب کروا لیں گے. مجموعی ایک فیلے اور معیشت کا آپ کے سامنے ہے. یہ ان 2 حکومتوں کا نہیں ہے، ایک لمبا سفر ہے جو ہم نے طے کر کے ہم اس زوال پر پہنچے. ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی. شاہد خاقان عباسی صاحب کاشف عباسی کے پروگرام میں تشریف فرما تھے اور پوچھا گیا ان سے سوال کہ کیا مریم نواز صاحب آپ کی لیڈر ہیں، جس پر انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ وہ میری لیڈر نہیں ہیں. یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو کہ نئی جنریشن جو آئے گی وہی آگے آ کے لیڈر بنے گی، میں اس چیز کو تسلیم نہیں کرتا. میں پہلے دن سے اس موقف کے حق میں ہوں کہ پارٹی کے اندر، نہ صرف ملک کے اندر بلکہ پارٹی کے اندر بھی جمہوریت ہونی چاہیے. نواز شریف کے متعلق انہوں نے کہا جو ان سے ملاقات ہوئی تھی اس میں کوئی خاطر خواہ اس طرح کی امپرومنٹ نہیں آئی کہ وہ واپس اس طرح پارٹی میں چلے جائیں. لیکن نئی پارٹی بنانے کے حوالے سے بہت زیادہ خبریں چل رہی ہیں. مفتاح اسماعیل بھی چونکہ اس سے پہلے کہہ چکے ہیں، مصطفیٰ نواز کھوکر کہہ چکے ہیں، مفتاح اسماعیل نہیں مصطفیٰ نواز کھوکر، نئی پارٹی کے متعلق کہ اگر شاہد خاقان عباسی آئیں گے تو ہم نئی پارٹی بنائیں گے، اگر وہ نہیں آئیں گے تو میں آزاد حیثیت سے الیکشن لڑوں گا. لیکن یہاں پر اگر شاہد خاقان عباسی صاحب کی بات کی جائے تو انہوں نے مسلم لیگ نون کو چھوڑ دیا ہے، یہ بھی ابھی تک کنفرم نہیں ہے. وہ خود ہی نہیں بتا پا رہے کہ وہ پارٹی میں ہیں یا نہیں ہیں. صرف اور صرف وہ پارٹی پر تنقید کر رہے ہیں اور بے حد قسم کی تنقید کر رہے ہیں. آج بھی انہوں نے میٹھے میٹھے الفاظ کے اندر سب کچھ کھول کے رکھ دی اور ٹھیک ٹھاک تنقید کی، خاص کر مریم نواز صاحبہ پر اور پارٹی پر. چونکہ نواز شریف کو صرف لیڈر مانتے، انہوں نے کہا کہ مریم میری لیڈر نہیں ہو سکتی اور نہ ہی ہے، اور نہ ہی شہباز شریف میرے لیڈر ہیں. وہ پارٹی کے صدر ضرور ہیں لیکن وہ میرے لیڈر نہیں ہیں. لیڈر صرف ایک ہوتا ہے اور میرا بھی لیڈر ایک ہی ہے، وہ ہے میاں نواز شریف صاحب. ناظرین اکرام، ملک کے سابق رہنے والے وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ میں اتنا اکتا چکا ہوں، حالانکہ 45 سال ہو گئے ہیں الیکشن لڑ رہا ہوں، 9 مرتبہ الیکشن لڑا ہوں اور الیکشن لڑتے آ رہے ہیں خاقان عباسی صاحب، اور وہ یہ الفاظ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح مسائل کا حل کبھی نہیں نکلے گا. ہم لوگوں کو ذاتی سیاست سے باہر نکل کر ملک کے لیے سوچنا ہوگا تو ملک کے اندر بہتری آئے گی. اگر اس طرح نہیں ہوگا تو میں الیکشن نہیں لڑوں گا. ناظرین اکرام، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.